بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم دوستو، ایکسپورٹ فائنانسنگ پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم 2 سیشن ایکسپورٹ فائنانسنگ پہ کر چکے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ فائنانسنگ کے اس سلسلے کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ تو آج ہم ایکسپورٹ فائنانسنگ کی دوسری قسم پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ، یعنی ایکسپورٹر مال تیار کر کے ایکسپورٹ کر چکا، اس کے بعد اب اس کو جب تک اس کے امپورٹر کی جانب سے پیسے آتے نہیں، اس کو فنڈز کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے وہ بینک سے رجوع کرتا ہے۔ تو اس مدت کے لیے اس کو جو فائنانسنگ کی جاتی ہے اسلامک بینکوں میں، اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ایکسپورٹ فائنانسنگ کے لیے اسلامک بینک 4 طریقے اختیار کرتے ہیں: ایک وکالہ، دوسرا تورق، تیسرا مرابحہ اور چوتھا سلم۔ اور ایک کو فرداً ہم انشاءاللہ بھی تفصیل دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم وکالہ کو دیکھتے ہیں کہ وکالہ کے ذریعے سے اسلامک بینک پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ کیسے کرتے ہیں۔ تو بینک اور کلائنٹ کے درمیان وکالہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس کے تحت بینک کلائنٹ کے وکیل کی حیثیت سے ایکسپورٹ کی رقم وصول کرتا ہے، یعنی کلائنٹ بینک کو وکیل بنا دیتا ہے کہ جو میری باہر سے رقم آئے گی وہ آپ کلیکٹ کریں گے۔ تو بینک اس کام کے لیے اپنا کمیشن لیتا ہے، جو کہ فکس اور متعین ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے یہ اس کی اجرت ہے اور اجرت متعین ہوگی۔ اور بینک ایکسپورٹر کو قرض دے دیتا ہے۔ ایک طرف وہ وکالہ کی فیس لے رہا ہوتا ہے، لیکن ایکسپورٹر کو تو فنڈز کی ضرورت ہے، تو وہ فنڈز کے لیے اس کو قرض دے دیتا ہے، جس کی مدت ایکسپورٹ بل کی مدت تک ہوگی، یعنی کلائنٹ کے امپورٹر کی طرف سے جو پیسے آنے ہیں وہ جتنی مدت میں آنے ہیں اتنی مدت کے لیے ہی بینک اس کو قرض دیتا ہے۔ اس قرض کو ایکسپورٹر اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جب اس کا بل یعنی اس کے پیسے آ جاتے ہیں تو بینک اپنا قرض اس میں سے وصول کر لیتا ہے اور یہ مقاصہ ہو جائے گا۔ اگر امپورٹر کی طرف سے ایکسپورٹر کے پیسے نہ آئے تو کلائنٹ یعنی ایکسپورٹر اس قرض کا اپنے ذرائع سے انتظام کرے گا اور اس قرض کو واپس کرے گا، یعنی یہ قرض ان پیسوں کے ساتھ مشروط نہیں ہے جو ایکسپورٹر کے امپورٹر کی جانب سے آنے ہیں۔ تو یہ ہے وکالہ کے ذریعے سے پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ۔ اس کے بعد تورق کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تورق کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ متورق ایک چیز ادھار پر خریدتا ہے اور آگے اس کو نقد پر بیچ دیتا ہے، تو اس کو پیسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں متورق ایکسپورٹر ہے۔ ایکسپورٹر کوئی چیز سلیکٹ کرتا ہے جس کو وہ ادھار پر خریدے گا بینک سے، تو اس کی سلیکشن پر بینک کوئی چیز متعین کرتا ہے، جیسے کمپنی کے حقوق یا شیئر وغیرہ ہیں۔ تو اس کے انتخاب کے بعد بینک اس چیز کو یعنی حقوق کو مارکیٹ سے خریدتا ہے نقد پر، اور آگے ایکسپورٹر کو اس کو ادھار پر بیچ دیتا ہے۔ ایکسپورٹر اس اثاثے کو مارکیٹ میں بیچ کر نقد رقم حاصل کر لے گا، تو اس طرح اسے لیکوڈیٹی یعنی اسے نقد پیسے حاصل ہو جائیں گے اور اسے اپنی ضرورت میں استعمال کرے گا۔ اور جب اس کے امپورٹر کی جانب سے پیسے آئیں گے تو اس کے ذریعے سے وہ بینک کو ادائیگی کر دے گا۔ تو یہ ہے تورق کے ذریعے سے پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرابحہ کے ذریعے سے پوسٹ شپمنٹ فائنانسنگ کیسے کی جاتی ہے۔ ایکسپورٹر کو جب اگلا مال تیار کرنے کے لیے کسی خام مال کی ضرورت ہے، اسے خام مال کی خریداری کرنی ہے مال کی اگلی کھیپ تیار کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اس کو فنڈ چاہیے، تو وہ بینک کے پاس آ کر اپنا جو ایکسپورٹ بل ہے اس کو سیکیورٹی کے طور پر رکھوا دے گا، اور بینک اس کے ساتھ مرابحہ کر لے گا، یعنی اس کو کہے گا کہ تم میرا وکیل بن کر بازار سے وہ خام مال خرید لو جو تمہیں چاہیے، میں اس کی ادائیگی کرتا ہوں،
اور پھر قبضہ کر کے بینک اس کو مرابحتاً بیچ دیتا ہے۔ پھر جب بل کی رقم آتی ہے تو بینک اپنی کاسٹ اور اس کے اوپر جو اس کا نفع ہے، جو مرابحہ کی پرائس بنتی ہے، وہ وصول کر لے گا۔ تو اس طرح مرابحہ کے ذریعے سے پوسٹ شپمنٹ فائنینسنگ ہوئی۔ ایک طریقہ ہے سلم کے ذریعے سے پوسٹ شپمنٹ فائنینسنگ۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو ہم نے کرنسی سلم کے نام سے، سلم کا جہاں ہمارا سیشن ہوا تھا اس کے 3 حصے تھے، سلم کے تیسرے سیشن میں ہم نے کرنسی سلم پہ گفتگو کی تھی، اور ہم نے وہاں یہ بتایا تھا کہ یہ ایکسپورٹ فائنینسنگ کے لیے طریقہ استعمال ہوتا ہے جو کہ بل ڈسکاؤنٹنگ کا متبادل ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں اس کو دوبارہ ذکر نہیں کر رہے، یہ طریقہ وہاں بالتفصیل ذکر ہو چکا ہے، آپ ویڈیو سیکشن میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو محترم دوستو، ایکسپورٹ فائنینسنگ کی دوسری قسم پوسٹ شپمنٹ فائنینسنگ کے لیے جو اسلامک بینک طرق تمویل اختیار کرتے ہیں، اس پہ آج بات ہوئی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات۔ تو ایکسپورٹ فائنینسنگ پہ ہماری بات پوری ہو چکی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔